حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کے ساتھ ایسی عظیم بادشاہت عطا فرمائی تھی جس کی مثال نہ پہلے کبھی کسی کو ملی اور نہ بعد میں ملے گی۔ آپ کے لشکر میں انسان، جنات اور پرندے سب شامل تھے۔ آپ سب آپ کے حکم کے تابع تھے۔ ایک دن حضرت سلیمان نے پرندوں کی حاضری لی تو ایک پرندہ ہدہد غیر حاضر تھا۔ آپ نے فرمایا، میں اسے سخت سزا دوں گا، یہ ذبح کر دوں گا یا وہ میرے پاس کوئی واضح دلیل لے کر آئے۔ کچھ دیر بعد ہدہد آ گیا اور عرض کیا کہ میں ایک ایسی بات جانتا ہوں جو آپ نہیں جانتے۔ میں سبا سے آیا ہوں اور وہاں کی ایک عورت پر حکومت کرتا ہے۔ اسے اللہ نے ہر چیز سے نوازا ہے اور اس کا ایک عظیم الشان تخت ہے۔ میں نے اسے اور اس کی قوم کو اللہ کو چھوڑ کر سورج کی عبادت کرتے پایا۔ یہ سن کر حضرت سلیمان نے فرمایا، میرا یہ خط لے جا اور ان تک پہنچا دے۔ خط میں لکھا تھا، یہ سلیمان کی طرف سے ہے جو رحمان اور رحیم کے نام سے شروع ہوتا ہے۔ مجھ پر سرکشی نہ کرو اور میرے پاس فرما بردار بن کر آ جاؤ۔ ہدہد خط لے کر گیا اور ملکہ سبا کے محل میں آ کر خط اس کے سامنے ڈال دیا۔ ملکہ سبا نے خط پڑھ کر اپنے وزیروں سے مشورہ کیا اور کہا کہ جب بادشاہ کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اسے برباد کر دیتے ہیں اور وہ معزز لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ میں ان کے پاس ایک تحفہ بھیجتی ہوں اور دیکھتی ہوں کہ ان کے قاصد کیا خبر لاتے ہیں۔ حضرت سلیمان کے پاس جب تحفہ آیا تو آپ نے فرمایا، کیا تم مجھے مال سے مدد دینا چاہتے ہو؟ جو کچھ اللہ نے مجھے دیا ہے وہ تمہارے مال سے بہتر ہے، تم واپس جاؤ۔ ہم نے ان پر ایسا لشکر لے کر آئیں گے جس کا وہ مقابلہ نہ کر سکیں گے۔ پھر آپ نے اپنے درباریوں سے فرمایا، کون اس تخت کا میرے پاس لائے گا قبل اس کے کہ وہ میرے پاس فرما بردار بن کر آئیں؟ ایک قوی جوان بولا، میں اسے آپ کے پاس اس سے پہلے لے کر آؤں گا کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں۔ لیکن ایک شخص جس کے پاس کتاب کا علم تھا بولا، میں اسے پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا۔ اور وہ واقعی پلک جھپکنے سے پہلے ملکہ سبا کا تخت آپ کے سامنے موجود تھا۔ حضرت سلیمان نے فرمایا، یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری۔ پھر آپ نے حکم دیا کہ اس کے تخت میں کچھ تبدیلی کر دو تاکہ جب وہ آئے تو پہچان لے۔ جب ملکہ سبا آئیں تو اس سے پوچھا گیا، کیا تمہارا تخت ایسا ہی ہے؟ اس نے کہا، یہ تو گویا وہی ہے۔ اور اس نے دل میں سوچا کہ ہمیں تو اس سے پہلے علم دیا جا چکا تھا اور ہم مسلمان ہو چکے تھے۔ پھر اسے کہا گیا، محل میں داخل ہو جاؤ۔ جب اس نے دیکھا تو سمجھا کہ یہ پانی سے بھرا ہوا ہے اور اس نے اپنی پنڈلیاں کھول دیں۔ حضرت سلیمان نے فرمایا، یہ شیشہ ہے جو پانی سے بچھایا گیا ہے۔ تب ملکہ سبا نے کہا، میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا تھا، اب میں سلیمان کے ساتھ رب العالمین کے آگے سر جھکاتی ہوں۔ اس طرح وہ ایمان لے آئی اور اس کی قوم کو بھی اللہ کی عبادت کی طرف بلایا گیا۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اقتدار، دولت اور دنیاوی عظمت بھی اللہ کی کبریائی کے آگے کچھ نہیں، اور جو عقل مند ہوتا ہے وہ سچائی دیکھ کر جھک جاتا ہے۔ ملکہ سبا کی عاجزی اور حضرت سلیمان کی حکمت قیامت تک قیادت اور ایمان کا ایک نمونہ ہے، اور یہ پورا قصہ اس حقیقت کا اعلان کرتا ہے کہ اللہ کی بادشاہت ہر بادشاہت پر غالب ہے اور اس کے پیغمبر کا حکم ہر حکم سے بلند ہے۔